السلام علیکم. یہ میری 5ویں ویڈیو جو ہے اور یہ آخری ویڈیو. ابھی تک تو میں خود ان سے ایکٹیویٹی کروا رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک تصویر مجھے اس میں دکھائی اور کہا کہ آپ اس بارے میں رائے دیں. وہ ایک سویلائزیشن کی تصویر تھی، لیکن غالباً اویس اقبال صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے اس تصویر سے کہ یہ کاپی پیسٹ مذہب ہے، جبکہ میں نے ان کو یہ دلائل دیے کہ انسان کی فطرت میں چونکہ مذہب کا تصور رہا ہے، تو یہ تصویر جو آپ نے دکھائی ہے یہ میری اسی فطرت کے تصور کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے. آپ کی یہ دکھائی ہوئی تصویر میری بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ مذہب جو ہے کسی بھی دور کے لیے، کسی بھی تاریخ کے لیے، کسی بھی جو ہے وہ انسانی ادوار کے لیے اجنبی کبھی نہیں رہا. کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں، اس کی شاخیں جو ہیں انسانوں کے اندر بحیثیت کمیونیٹیو طور پہ پیوست رہی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ فیصلہ کریں گے کہ کس حد تک جو ہے میں اس میں کامیاب رہا. اور ایک آخر میں نے اسی میں ایک خدا تعالیٰ کے حوالے سے ایک حمد بیان کی ہے، اور یہ حمد بتانے کا مقصد یہ تھا. اور اویس اقبال نے اس حوالے سے بڑی اچھی بات کہی کہ کیا شاعری سے ہم کیا خدا کو ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کسی بھی شاعری سے ہم خدا کو ثابت نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو میں نے شاعری سنائی تھی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اپنے ارد گرد خدا کے وجود کو، اس کے جلووں کو محسوس کر سکیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ 5ویں ویڈیو جو ہے اس مکالمے کی، جو کہ آخری ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں گے اور یقیناً کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ علم اور عقل کے بغیر جو ہے ہم حقیقت تک واقعی پہنچ ہی نہیں سکتے. میں امید کروں گا کہ اگر اپنے سامعین سے، اپنے آڈینس سے ویڈیو سے ایک علم میں اور ایک ایمان میں اضافے کا باعث ہوا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آگے مزید صدقہ جاریہ کے طور پہ فارورڈ کریں اور ہمارے پلیٹ فارم اصلاح.org کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آصف صاحب، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں؟ اس میں مختلف ثقافتیں نظر آ رہی ہیں. نہیں سر، یہ ایک ہی ثقافت ہے اور اس کا نام ہے ایجپشین سویلائزیشن. ایجپشین. یہ تصویر 1290 قبل از مسیح میں آج سے ٹھیک ہے. تقریباً 3300 سال پہلے پینٹ کی گئی تھی. اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں ایک جیکل شیپ کا جو گاڈ ہے وہ ترازو میں ایک جگہ پر دل رکھا ہے اور دوسری جانب اس کا فیدر رکھا ہے اچھائی اور برائی کا، اور وہ اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں. تو قدیم مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد جو گاڈ ہوتا ہے اس کے اعمال تولتا ہے. اور 3300 سال پہلے مصری تہذیب کا یہ عقیدہ کہ آخرت میں اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، بعد میں یہودیوں نے کاپی کیا 2000 سال پہلے، اور اس کے بعد آپ کی 3000 سال پہلے پھر کرسچنز نے کاپی کیا 2000 سال پہلے، اور 1400 سال پہلے آپ کے نبی نے یہ عقیدہ جو ہے کاپی کیا. تو یہ عقیدہ بیسیکلی لائف آفٹر ڈیتھ میں اعمال تولے جانے کا قدیم مصری تہذیب سے لکھا گیا ہے. 1545 قبل از مسیح میں جو ایجپشن بک آف ڈیڈ لکھی گئی تھی اس میں یہ سارا منظر لکھا گیا تھا، اور 1290 قبل از مسیح کے اندر یہ تصویر پینٹ کی گئی تھی جو آج بھی برٹش میوزیم لندن کے اندر اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن مذاہب کے اوپر آپ عمل پیرا ہیں وہ قدیم جو تہذیبیں ہیں ان کا ایڈاپٹڈ تو نہیں ہے؟ جی ایڈاپٹڈ تو نہیں ہے. جی ایسے ہی کیا لگتا ہے آپ کو؟ سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی کوئی بہت ہی زیادہ فرسٹریشن والا لمحہ دیکھا ہے جس میں آپ بالکل ٹوٹ چکے ہوں؟ یقیناً ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے. تو کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ بس اب تو میں بالکل میری ذات ختم ہو کے رہ گئی ہے، یا کسی نے انتہا کا ظلم کیا ہو، اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ میں صرف وہ سننا چاہوں گا ایمانداری سے. مجھے فرسٹریشن تب ہوتی ہے جب بھی میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور میں جیو نیوز لگاتا ہوں اور آگے فیلڈ اچھا وہ مارشل تو سید عاصم منیر کی تصویر آ جاتی ہے تو میں بہت فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہوں. نہیں، میں سوال شاید غلط کر گیا. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کبھی آپ پہ اتنا شدید ظلم ہوا ہے کبھی زندگی میں، کلاس میں کبھی اتنے ڈنڈے نہیں پڑے سر، ہیں وغیرہ وغیرہ؟ میری شادی ہوئی ہے سر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ احساس ہوا کہ نہیں یار زندگی میں اتنے مسائل ہیں یار. نہیں عاصم صاحب، یہ ذرا میں نے آپ کی ویڈیوز کے اوپر اپنا آنےسٹ ان پٹ دیا، صحیح دیا یا غلط دیا. آپ کے آگے میں نے ایک تصویر رکھی کہ 1290 قبل از مسیح کے اندر
ایجپشنز کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ آخرت میں اعمال تولے جائیں گے, اور ان سے اچھا یہ سر ایک بات عقیدہ بتائیں, جو ہے جیوز نے کیا کاپی کیا, کرسچنز نے کاپی کیا, مسلمز نے کاپی کیا, کاپی یہ کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو لائف آفٹر ڈیتھ کے اندر اعمال تولے جانے کا بارے کا تصور ہے, تو آپ کا مذہب تو ان تہذیبوں کا کاپی پیسٹ ہے, ڈیوائن کیسے ہو گیا؟ اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1400 سال پہلے سے اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے پتہ نہیں کتنے, یہ تو 1400 سال سے زیادہ ہو گیا, کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ نظریہ ہر انسان کی فطرت میں چھپا ہوا ہے؟ تو آپ کے نزدیک ایمانداری چائنا سے میں رہنے والے انسان نہیں ہیں, آپ کے نزدیک اویس ہیں اقبال انسان نہیں ہے, رچرڈ ہیں ڈاکنز انسان نہیں ہے, وجود بالکل ہیں, خدا کا انکار کرنے والے لوگ انسان نہیں ہیں. انسان ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میں اس کہ کا جو جواب دے رہا ہوں. ایجپٹ کا علاقہ تھا, لیوانٹ کا جو اور علاقہ ہے, وہ سنیں مڈل سر, ایسٹ کے قریب ہے. یہ تصور جو ہے فجی کے جزائر میں نہیں پایا جاتا, یہ تصور نیوزی اس لینڈ میں نہیں پایا زمین کے جاتا, اوپر ہے. یہ تصور جی جی امیزون کے اوپر نہیں پایا جاتا. یہ جی اس جی جی. خطے کے اندر علاقائی جو تجارت ہے اس کے ذریعے یہ آئیڈیاز انٹرچینجبل ہوتے تھے. تو آپ کا جو اسلام ہے وہ بیسیکلی ایجپشین مائتھولوجی کا کاپی پیسٹ ہے عاصم صاحب. صحیح سر, کاپی پیسٹ تو خیر آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن میں تو نہیں, صرف اپنی مجھے میں بتائیے نا دلیل کہ ایجپشنز میں جو تھے انہوں نے 3300 سال پہلے یہ تصور پیش کیا, انہوں نے یہ چلیں تصور کس نبی سے لیا؟ چلیں سر میں نے ایک دم ٹائم دیکھا ہے کہ یہ تو 7:50 ہو گئے, اب میں ڈائریکٹ اس سوال کی طرف آ رہا ہوں. سر نہیں میری اس کیونکہ تصویر پر بھی تو کمنٹ کر دینا سر, نہیں میں نے آپ کی ہر کمنٹ ایکٹیویٹی کے اوپر کمنٹ کیا ہے. نہیں, میرا کمنٹ ہے, بالکل اس پہ کمنٹ ہے, اور میرا کمنٹ یہ ہے سر کہ یہ انسان, یہ آپ نے جو تصویر دکھائی ہے یہ تو فطرت انسانیت کی تصویر دکھا دی آپ نے, کہ ہر دور میں آخرت کا, ترازو کا اور اس کا تصور رہا ہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کا انکار کیا, وہ آپ گن سکتے ہیں سر, اس دنیا میں آٹے میں نہیں نمک کے برابر ہیں. آصم صاحب مجھے یہ بتائیے گا چائنا سر میں یہ تصور کیوں نہیں ہے, کون سا چائنا میں کہ آخرت میں قیامت اعمال کا؟ کھولے جائیں گے؟ کبھی کسی چائنیز کو جب وہ پھنس چکا ہو کسی مصیبت کے اندر, اس سے پوچھے اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی. اس کی وہی کیفیت تھی کہ جب ان کو سمندروں میں ان کی کشتی ڈھاوا ڈولنے لگ جاتی ہے تو یہ فوراً خدا کو پکارنے لگ تو سر جاتے ہیں. یہ اور جب ان کو ایجپشنز نے یہ تصور کس نبی سے لیا تھا؟ اب سر جس سے بھی لیا ہو, لیکن یہ فطرت کا حصہ ہے. نہیں اور سر, اور یہ اور اور ایجپشنز کی اور اپنی سر مائتھولوجی تھی. مائتھولوجی جو اور آپ دوسرا کے دیکھیں, جو آپ کے ابراہمک ریلیجنز نے ڈیوائن ریالٹی بنا کر پیش کی. آپ لوگ میسوپوٹیمیا لیکن کی, سومیریا کی, اکیڈیا کی جو مائتھولوجی ہے اس کو آپ ڈیوائن ریالٹی بنا کر پیش کرتے ہیں. آپ کا جو واقعہ معراج ہے وہ ٹیل جی آف اٹانا کی کاپی ہے, جس میں ایک بادشاہ جو ہے وہ اولاد نرینہ کی تلاش میں عقاب پر بیٹھ کر آسمانوں کا جی سفر کرتا ہے. چلیں. آصم صاحب اچھا سر, میں بالکل سر, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم کتنا ہے؟ سر اگر آپ جواب دے دیں گے تو بہت ٹائم ہے, لیکن آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر نہیں, اب میں ڈائریکٹ اس جواب پہ آنا چاہ رہا ہوں نہیں کہ سر, خدا, ٹائم اور یہ اسپیس. ایجپشنز کو آخرت میں اعمال تولے جانے کا بتایا کس نے؟ سر دیکھیں, جیسے ہندوؤں کے حوالے سے بات آتی ہے کہ وہ بھی غالباً, کچھ لوگ کی تحقیق ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی پیغمبر کی جو ہے وہ قوم رہی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بھی جنت, ان میں بھی سورگ نار ہے, ان میں بھی کیا کرم ہے, اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ شکل بگڑ گئی ہے. جس طرح ہر دور میں رہا ہے کہ پیغمبر آتے ہی اس لیے تھے کہ جب عقائد و نظریات چینج ہو جاتے تھے تو ان کو رینیو کرتے تھے. تو سر تو آپ نے سر میرا کہنے کا یہ ہندوؤں مقصد کے ہے, پاس آپ کے اللہ تعالیٰ نے کون سا پیغمبر بھیجا تھا سر؟ نہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے, میں نے کہا اچھا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. دیکھیں اتنا بڑا کانسیپٹ کہ یہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے, یہ یقیناً ان کے کہیں فور فادر سے چلا آ رہا ہوگا, اور پیغمبر ہر دور میں آتے رہے, ہر جگہ آتے رہے. اچھا جہاں نہیں آئے وہاں سے ان کی دعوت اگر لوگوں تک پہنچ گئی عاصم صاحب, تو آپ جہاں جی, رہتے ہیں حیدرآباد میں, یہاں کبھی کوئی نبی آیا ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے نا سر. اب کیوں ضرورت نہیں ہے سر؟ 2000 سال پہلے کوئی نبی آیا تو جو حیدرآباد میں لوگ انڈس نہیں ویلی, اب سر جی انڈس ویلی سیویلائزیشن کے لوگ جو ہیں, جو پچھلے 3-4 ہزار سال سے سندھ کے علاقے میں رہ رہے ہیں, ان کی ہدایت کے لیے کبھی اچھا کوئی اب نبی ضرورت بھیجا آپ کے اللہ نے؟ نہیں, میں اب ضرورت کیوں نہیں ہے, میں اس پہ بات کر لیتا نہیں ہوں. اب سر, ضرورت آج سے 3000 سال پہلے انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ہدایت کے لیے عربی اللہ نے کوئی نبی بھیجا؟ بھیجے ہوں گے سر, ہو سکتا ان ہے کا ان کے فور فادرز تک آئے ہوں. اور کوئی ہاں نام ایک اور جہاں بات, نہیں ایک اور بات, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن قوموں تک پیغمبر نہیں پہنچے ان پر وہ عتاب اور سزا کا قیامت میں وہ معاملہ بھی نہیں ہوگا. نہیں سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کے اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبروں کی ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے کافی ناقص ہے. ناقص ہرگز نہیں ہے. تو یہ پھر تو اور آپ کے چھوٹ, یہ پھر تو آپ کو دنیا کی دیکھیں نا,
نہیں جس پھر چیز اس کا اس کا آپ مطلب جانتے یہ ہے، نہیں ہیں اس کا، اس کا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ برازیل کے جنگلوں میں ننگے گھومنے والے لوگ جو ہیں جو اگر ان تک کینیبلزم مذہب کرتے ہیں، نہیں اگر ان پہنچا تک ہے، مذہب نہیں پہنچا تو وہ بالکل نہیں جنت میں پہنچا، امام حسین کے ساتھ نہر سے دودھ پی رہے ہوں گے. نہیں ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص جس تک دین پہنچا ہی نہیں ہے، ہم. بالکل. اب یہ تو آپ ایک مبالغہ آرائی سے کام لے لیا کہ سارے لوگ ننگے پھرتے ہوں گے، لیکن میں ہم. صرف ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، جن ہم. لوگوں تک دین نہیں پہنچا ہے، اللہ میاں ہم. ظالم نہیں ہے نہیں کہ ان سر، کو ہمیشہ کی ان جہنم میں تک ڈالے. دین کیوں نہیں پہنچا؟ آپ کے اللہ تعالیٰ کو کون سی ایسی لمیٹیشن تھی کہ وہ برازیل کے جنگلوں میں ان لوگوں تک دین نہیں پہنچا سکا؟ آپ کے اللہ تعالیٰ کی ناکامی ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی ناکامی ہوتی تو وہ پھر پکڑ بھی تو رہا ہوتا نا. یہ دیکھیں نا، یہ ناکامی اللہ تعالیٰ کی نہیں، نہیں، انسانوں اربوں کی ہے، کی ہدایت کے لیے کیونکہ آپ کے نبی انسانوں نے، کی، نہیں جی، نہیں آصف صاحب، انسانوں آپ کے کی نبی دل نے میں ہے. اربوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا. جی تو اربوں کی ہدایت کی طرح آپ کے اللہ تعالیٰ نے امیزون کے جنگلوں میں رہنے والے یا سماٹرا کے جزائر پر رہنے والوں کی ہدایت کے لیے اگر کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیکن اللہ سر تعالیٰ دیکھیں، نے اربوں کو فوقیت دی ہدایت دینے میں، اور امیزون جی کے جی جنگلوں میں جی رہنے جی والوں کو، رہنے والوں کو سماٹرا کے نہیں. جزائر میں رہنے والوں کو فوقیت نہیں دی. جی، صحیح، ٹھیک، یہ تو اللہ، یہ بات آپ نے صحیح کہی، لیکن میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فور فادر تک دعوت پہنچی ہے نہیں پہنچی سر ہے. اگر ہو اگر سکتا ہے دعوت پہنچی پہنچی ہو، ہے تو اس دعوت کے نتیجے بہت میں ان کے پاس چینج ہو گئی، اس چینج دعوت ہو کے، گئی، نہیں سر، اب اس کا مطلب یہ ہے گڈمڈ کہ ہو آپ گئی. کا اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا. اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کی حفاظت نہیں کرنے میں ناکام. اپنی ہدایت، انہوں نے جو آپ ہدایت، کے ہاں. اللہ تعالیٰ نے جو ایک مبینہ ہدایت بھیجی امیزون کے جنگلوں میں، اور اس کے باوجود وہ ننگے گھومتے رہے 50-60 سال پہلے تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کی پریزرویشن میں ناکام رہے. نہیں اللہ میاں پہ اس پہ دوش نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ میں جدید دور میں لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ننگے پھر رہے ہوں تو اس میں اللہ میاں کا دوش ہے. تو سر مجھے اس اس کا کا جواب دیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کی تو اس کا جنت مطلب میں یہ ہے، آدم اور حوا ننگے گھومتے تھے، تو نہیں. نہیں ہاں، گھومتے تھے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جنت، جہنم، پھل کھانا، یہ سب آیتیں متشابہات ہیں، تشبیہ، تو اس کا مطلب یہ جب قرآن میں میٹافورس. آتا ہے کہ جب آدم اور حوا نے پھل ممنوعہ کھایا، پھل کھا لیا تو ان پر اچھا ایک وہ دوسرے بے کی لباس ہو طرف گئے. ظاہر ہو گئیں، جی اور وہ وہ اپنے ہاں، پتوں سے ایک دوسرے کو ڈھانپنے لگے. جہاں آپ کا یہ کیا مولوی یہ ہے. بتاتا ہے کہ ہاں، آپ یہ کی مولوی جنت میں جو بتلاتا ہے، حوریں ہیں انہوں نے لیکن 70 ریشم کے لباس پہنے ہوئے جس میں سے ان کا بدن چھلکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان حوروں میں سے 2-4 کپڑے نہ آدم کو دیے گئے نہ حوا کو دیے گئے، اور وہ پتوں سے اپنا لباس ڈھانپتے رہے. ہاں یہ بالکل آپ کا صحیح آبجیکشن ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ سب آیتیں متشابہات میٹافور. جس آیت کا جواب نہ ہو اس کو نہیں. فٹافٹ میٹافور کے خانے میں ڈال دے. اس آیت کی بریکٹ میں میٹافور ہاں، لکھا ہوا ہے. نہیں میٹافور نہیں لکھا ہوا، لیکن میٹافور کو کن، اچھا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میٹافور کو کن آیتوں پہ چسپاں کیا جائے گا، اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی سر. میٹافورز ہر وہ آیات ہیں جس کا تعلق جنت، جہنم، رب، فرشتے، غیب سے ہے. اب آپ پوچھیے. تو اچھا اس سورہ کے علاوہ سورہ 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 جی بنی اب اسرائیل کی جو پہلی جی آیت ہے اس کہ کا تعلق جو ہے وہ غیب سے نہیں ہے. اس میں کون آپ کے سا؟ نبی نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک ہی رات میں سفر کیا ہے. تو آپ کے نبی جو ہیں وہ گھوڑے کے اوپر اڑتے ہوئے گئے تھے. براق. جی براق. اصل میں اب آپ جو ہے نا موضوع تھوڑا دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن ایسا پاسبل ہے. اچھا یہاں پہ بھی اس پہ دو نقطہ ہے نظر ہے نا، لوگوں کے دو نقطہ نظر ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود فزیکلی گئے تھے. اگر فزیکلی نہیں جاتے تھے، خواب میں جاتے نا، تو اتنا بڑا واقعہ نہیں تو کہلاتا. سر اچھا یہ ہو سکتا ہے. فزیکلی کیسے گئے تھے؟ کیسے گئے تھے سر؟ یہ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ اسپیڈ کی، لائٹ کی اسپیڈ سے 1.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے چلنا شروع ہو جائے تو وہ اس کے لیے ٹائم رک جاتا ہے. اس کے لیے جو آصف ہے صاحب، وہ آپ ایک فزکس کے ٹیچر ہیں. پہلی بات تو سر یہ ہے یہ تو کہ جی اسپیڈ آف لائٹ پر ٹریول کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، اور پاسبل نہیں ہے. جو بھی آبجیکٹ اسپیڈ آف لائٹ اٹین کرتا ہے وہ انرجی کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنی فزیکل ڈائمینشنز کو ریٹین نہیں کر سکتا ہے آصف صاحب. جی تو براق ہوا، یہ کیا ہے؟ براق دا بنڈل آف نور لائٹس. تو بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اچھا ایک اور بات ہے نا، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس میں بیچ میں کچھ کڑی مس ہوئی ہوئی ہے یا ہم نہیں سمجھ پا رہے تو ہمیں انٹرپریٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, پھر ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ایسا آصف ہوگا, صاحب، ہو سکتا آصف ہے. صاحب، جب تو میں اب آپ نے میں کہا اس کو کہ ایسے آپ انٹرپریٹ فزیکلی، کرتا ہوں. آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تبھی بڑا واقعہ ہے جب آپ کے نبی فزیکلی وہاں گئے. تو اس زمانے میں جب یہ معراج کا واقعہ، معراج 622 عیسوی کا ہے، تب تو مسجد اقصیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. مسجد اقصیٰ ایگزسٹ تو ہی جا نہیں کر کرتی بنی تھی. ہے 705 عیسوی جی میں. جی جی تو جی آپ جی کے جی نبی جی. کیسے پہنچ گئے سر اس مسجد میں؟ تھیوری آف ریلیٹیوٹی آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جب کوئی چیز روشنی کی اسپیڈ سے چلنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر سب ختم ہو جاتا ہے. پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر سب ختم ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ کے نبی ٹھیک ہے کو نا, تو ہو 705 سکتا عیسوی ہے کے اندر، میں 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 705 عیسوی کے اندر میں فزکس مسجد کی اقصیٰ اسی مل بات گئی، جی لیکن 680 بالکل عیسوی میں حضرت امام حسین کی شہادت نہیں ملی. نہیں نہیں, یہ تو اب لیکن پھر بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں, میں اس کی تعبیر یہ کرتا کیا ہوں, آپ کی اس میرا اپنا تعبیر سے خیال یہ ہے. بقیہ علماء کرام اتفاق ہاں رکھتے ہیں؟ یہ بات آپ نے اچھی کی. ہو سکتا ہے قائل ہو جائیں اگر میں ان تک بات پہنچاؤں اپنی, یعنی کہ آپ تھیوری 1400 آف سالوں سے ریلیٹیوٹی تمام نہیں مسلمان قرآن کی ایک آیت کی انٹرپریٹیشن پر متفق نہیں ہیں. نہیں, تو اس سے حرج کیا ہوتا ہے؟ ہماری سائنس جو ہے وہ کتنی چیزوں پہ متفق ہو چکی ہے. مجھے سر آپ اس کا جواب دیں. سائنس کا اوریجن ہاں گاڈ نہیں ہے. سائنس سر, کے تو اندر اختلاف رحمت ہے، لیکن ہاں قرآن کے اندر اختلاف زحمت ہے. لیکن یہ اختلاف نہیں 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 نہیں, اختلاف زحمت ہرگز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, روایت ہے, گو کہ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں, لیکن اپنے معنوں کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح ہے کہ امت میں اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. تو بالکل سر وہ صحیح جنگ جمل میں ہے, حضرت 100% صحیح عائشہ ہے. اور حضرت علی کے درمیان ارے جو جنگ کا باعث بنا تھا، تو پھر وہ رحمت تھی ساری. سر دیکھیں نا, ہمارے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں سیاست میں جس کو وہ سچ سمجھتے ہیں اس کے لیے لڑے. اب افغانستان اور مسلمان پاکستان کی جنگ میں کیا ہوا؟ تو ادھر سر بھی مسلمان ہیں افغانستان ادھر اور بھی مسلمان ہیں. پاکستان کے حکمرانوں کی تربیت حضور نے نہیں کی تھی، لیکن نہیں کی حضرت تھی, عائشہ اور حضرت علی کی تربیت لیکن حضور نے کی تھی. بالکل صحیح ہے, لیکن سیاسی طور پہ ماحول جو ہے, مختلف چیزیں جو ہیں وہ تو گیپ لا سکتی ہے نا. یعنی تو ایک سر پیغام جو ہے ادھر سے گیا, سیاست کا سنیں شکار سنیں سیاست کا شکار پہنچتے کون ہوا تھا؟ پہنچتے حضرت پیغام عائشہ گیا. یا حضرت علی؟ نہیں نہیں, ہو سکتا ہے ہم دونوں کو صحیح سمجھتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک پیغام گیا کہ ان کے ہاتھوں بیعت کر لو, اور جب وہ وہاں تک پہنچے تو ان کو جب وہاں کی سچویشن کی علم ہو گیا تو انہوں نے کہا یا تو مجھے واپس جانے دو یا پھر میں یزید کے ہاتھوں بیعت کر لوں. اسی اصل میں وہ قتل ہو گئے. تو آصف اچھا بھائی، جو قتل ہو گئے, آپ کے نزدیک آپ کی کبھی جی حیدرآباد میں کسی ملحد سے ملاقات ہوئی ہے فزیکلی؟ میرے ایک دوست ہیں, ان سے یعنی کہ وہ ملحد ہو گئے اور تو کافی کیا حد تک ہو گئے. آپ ان لوگوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں ہرگز نہیں سمجھتا. اس تو کی ان وجہ کے قرآن کی آیت ہے, جی اس جی. کی قرآن کی آیت ہے, اور گمراہی اور ہدایت بالکل الگ ہو گئی ہے, اور جس کی مرضی چاہے کفر اختیار کرے, جس کی مرضی چاہے ہدایت حاصل کرے. تو یہ ہمارا وہ ہے ہی نہیں. پھر آپ کے تو نبی یہ نے عبداللہ مس پھر انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کے نبی نے عبداللہ بن ابی سرا کے قتل کا حکم کیوں دیا تھا، جنہوں نے کاتب وحی ہوتے ہوئے اسلام چھوڑ دیا تھا؟ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات بتا دوں, یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. کیا دو باتیں الگ ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص منکر ہوتا ہے, نہیں بات مانتا, کیا ان کو بھی قتل کیا جائے گا؟ نمبر 1, یہ ایک بات الگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی پھر گیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم ہوا, کیا وہ حکم جائز تھا؟ اب ان دو الگ باتوں کا جواب میں آپ کو دوں. یہ دو الگ باتیں ہیں. اچھا, یہ ڈیبیٹ میں آئیں گی کہ یہ دو الگ باتیں کیوں ہیں. یہ دو الگ بات, یہ پہلے تو میں بتا رہا ہوں یہ دو الگ باتیں. پہلی بات میں انسان آزاد ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اگر پیغمبر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس حق کہ اس کے سامنے جو ہے نا باطل کھڑا نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ جو آخرت کا تصور دینا چاہ رہے ہیں, آخرت تو دیکھی نہیں ہے نا, تو دنیا میں آخرت لگائی جاتی ہے. یعنی قیامت کا ماحول برپا ہوتا ہے دنیا کے اندر. ایک مغلوب تر ہو جاتا ہے, ذلیل تر ہو جاتا ہے, دوسرا غالب ترین آ جاتا ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جس طرح دنیا میں پیغمبر کی بات پہ عمل کرو گے تو تمہیں تو سر اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ کہ جی حضرت عیسیٰ کو تو پھانسی ہو گئی تھی رومن گورنر کی جانب سے، تو وہ تو مغلوب ہو گئے تھے، تو پھر وہ جھوٹے نبی نہیں, تھے؟ وہ مغلوب نہیں ہوتے. تو قرآن کہتا ہے جناب کہ ان کو کیا پھانسی, نہ ان کو مارا گیا ہے, نہ ان کو قتل کر گیا, یا ان کے لیے مشتبہ کر دیا ہے, ہم نے ان کو اٹھا لیا. ایک تحقیق میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اپنی طبعی موت مرے. سر آپ کے اللہ تعالیٰ طبعی ISI میں میجر تھوڑی ہیں جو اٹھا لیا ان کو؟ نے اٹھا لیا سے مراد لوگوں سے اچھا، بچا لیا. مطلب پھانسی نہیں ہوئی میں تھی؟ نہیں, میرا عقیدہ اس معاملے میں نہیں ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے وہ ابھی تک زندہ ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی سر آپ سے پہلے اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بچانا ہی تھا تو ان کو ان کی جو دعوت تھی اس کے لیے دنیا میں رکھتے نا، اوپر آسمانوں پہ کیوں لے گئے؟ اب کیا کر رہے ہوں گے ان کا؟ آسمانوں پہ نہیں لے گیا نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ پھر تو ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پہ لے گیا اور واپس آئیں گے. چلے اب میں آپ کو اس سوال کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ آصف صاحب میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اگلی دفعہ دوبارہ پھر بات کر لیں گے. نہیں سر آپ دیکھیں، اب آپ میں مجھے صبح آفس جانا ہے آصف صاحب، مجھے صبح آفس جانا ہے. دیکھیں اگر آپ میں نہیں، چلے میں اچھا میں اب ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم نے آج آپ کی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، میری بھی پکچر آئی تھی. جی ہم جی جی مختلف باتیں بھی کریں گے، ہم ایک کارڈیل چلیں چلیں انوائرمنٹ کے اندر چلیں گفتگو جاری رکھیں گے. چلیں ہم میں ٹھیک ہے ہم اوکے فائن. ہم لیکن اختلاف آج کرنے میں پہ اتفاق کرتے ہیں. اوکے اچھا، آج میں ویسے فوکس کرنے یہ آیا تھا کہ میں آپ کو ان سوالات کے صرف ان سوالات کے جواب دوں گا. ابھی ایکٹیویٹیز تھیں اور بھی تھی لیکن میں نے کہا کہ نہیں مطلب سر، مجھے پتا ہے کہ آپ ایک علم کا سمندر ہیں اور وہ نہیں ایک نہیں گھنٹے میں ارے نہیں سر، اس کو بہت میں سمونا ہرگز ممکن نہیں ہے، تو ہم لیکن چلے اگلی پوڈ کاسٹ میں اس کو میں جاری نے کریں گے. بس میں آخری اختتامیہ طور پہ وہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی نا کہ میں آپ کو خدا کا احساس دلاؤں گا، جی ہاں سر. تو وہ بس اب آخری کے 3 منٹ میں آپ کو بتا دیتا سر ہوں. گدگدی نہیں کرنی بس آپ نے. سر بالکل نہیں، بالکل. لیکن مجھے امید ہے کہ شاید اچھا یہ چونکہ آپ شاعرانہ انداز میں تو آپ شاعری کو اور الفاظوں کو جو ہے یقیناً ایک جانتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، واہ. ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، سورج کی اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند واہ. اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہور واہ. سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، مٹی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے. یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا خدا. ہم نے تجھے جانا تو سر فقط اگر اس تیری کلام عطا سے سے، خدا کا وجود ثابت گلشن ہوتا ہے. سر جی جی. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے، واہ. چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے. واہ. دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشی سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، بچے کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، خود اپنے ہی سینے میں دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پر دلا سے، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے. سر میرا تو ایک رونگٹا جو ہے سر خدا کے اعوذ وجود باللہ کو من احساس کر رہا ہے الشیطان سر. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اوم جی میرا جگدیش میں ہرے سوامی جے جگدیش ہرے بھکت جنوں کے سنکٹ داس شرمی دور کرے. مجھے بتائیں کہ کیا اس کلام سے بھگوان کی موجودگی ثابت ہو جاتی ہے؟ نہیں یہ میرے علم میں نہیں کہ اس سے بھگوان کی تو پھر سر اس کلام سے لیکن خدا کی موجودگی کیسے کیسے ثابت ہو ہوتی جاتی ہے؟ ہے؟ میں نے تو سر آپ کو صرف چھوٹا سا ہی بتایا ہے سر کہ یونانیوں بچوں نے کی اپولو کی شرارت. تعریف میں نظمیں سر کبھی لکھی ہیں، بچوں کی رومنز نے جوپیٹر معصوم کی تعریف میں نہیں نظمیں نہیں لکھی ہیں. سر میں بتا سر جی جی کسی لیکن بھی سر فطرت کی آواز دی ہے میں نے، فطرت کی آواز پہ اٹھایا میں نے. کیا بچے کی ایسی معصومانہ شرارتیں، اس کی ادائیں کیا خدا کا تصور نہیں تو دیتی؟ سر جو کیا بچے کے دل میں جو سوراخ ہوتا ہے وہ آپ کی خدا کی تخلیق کے اوپر سوال نہیں اٹھاتا؟ بالکل نہیں سر، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپریشن کے اندر جب بچے کا آپریشن ہوتا ہے تو وقتی طور پہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ظالم ہے، اس کے اعضاء کاٹ رہا ہے؟ سر اگر آپ اس کو ظالم کہیں گے تو یہ ہمارا محدود ذہن ہے، کیونکہ وہ صرف آپریشن تھیٹر کے اندر ہے، اس لیے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ تو ڈاکٹر اعظم صاحب ظالم ہے کہ وہ چیر پھاڑ کر رہا ہے. بچے نہیں پیدا سر، ہوتے ہی مر کیوں جاتے ہیں؟ سر یہ تو دیکھیں نا سر، یہ تو ہم اپنے ذہن سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ دنیا ہے ہی کتنی، 1 گھنٹہ، 1 دن اور آدھے دن کے برابر. آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ یعنی تو سر آپ نے کبھی ایک سر دن کے لیے آپ نے وہ ایک دن کے لیے اچھا وہ ایک بندے کو 11 شادیوں سر کی اور بچیا سر لوگوں کو 4 آپ شادیوں کی اجازت دے دیتا ہے. سر آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا کہ کبھی چوٹیوں کے اوپر سے ہم گزر جاتے ہیں، ہم کتنے ہی آنٹس کے اوپر سے ایک گزر منٹ جاتے ہیں اور ان کو مسل دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم میں یہ احساس پیدا ہوا نہیں، ہوا نا احساس؟ نہیں ہوا کبھی سر، احساس ہی نہیں ہوا کہ یار کہ نہیں ہوا ہمارے سر. پیروں میں تو نہیں آ رہی، ہم دیکھ دیکھ کے چلنا شروع ہو جائیں اس طریقے سے؟ کبھی نہیں ہوتا نا چلیں عاصم صاحب سر. آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر چلیں ہم آگے مزید بات کریں گے. بہت بہت لیکن شکریہ عاصم لیکن کو. جی جی اگلی دفعہ میں صرف اس سوال کا جواب دوں گا جو آج میں دینا چاہ رہا تھا، ڈن لیکن ڈن سر.
آصف مقبول صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے موجود تھے، اور اس اسٹریم کے آخر میں RS سیٹ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اسٹریم کو سپورٹ کیا. تھینکس الاٹ فار واچنگ اس.